کہتے اتنا وہ استعمال کرتے تھے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد جب تک نجف میں رہے ہیں. اب اتفاق سے دیکھیں نا کہ معراج کا تعلق بھی رات سے ہے اور مبعث بھی رات کا واقعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اور ہمیں خود کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو رات کو ہوتے ہیں. جو سونے والوں کے ساتھ سوئے رہتے ہیں وہ مبعث اور معراج سمجھنے کے اتنے امیدوار نہ رہے. جہان سویا ہوا ہوتا تھا اور معراج اور مبعث والے جاگے ہوئے ہوتے تھے. سونے والوں کے ساتھ سو جانے والا ان مفاہیم سے آگاہ نہیں ہو سکتا. اس کو پڑھنا ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کون سی مناجات چکے آدھی رات کے بعد فکس ٹائم تھا جب تک نجف میں نظر بند تھے. رات کے وقت امام خمینی کا ایک مخصوص ٹائم تھا جب روضہ اطہر پہ جاتے تھے، جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی تھی. اور یہ قوم میں تو یعنی ابھی تک وہ افراد موجود ہیں نا جو ان کو کچھ افراد ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ خود ہم کھڑے ہوتے تھے جب زری پر آتے تھے. آپ نے وہ ابھی بھی ادھر ہوتا ہے، دیکھا نہیں ہوگا، ایک ان کا رومال ہوتا ہے، رومال حمام اس کو کہتے ہیں. پہلے نے اس کو تولیے کی جگہ پہ استعمال کرتے، بڑا ہوتا تھا یعنی ایسے ہینڈ کرچیف کی طرح نہیں، بڑا رومال وہ تولیے کی طرح. کہتے ہیں وہ یہاں ابا کے نیچے پہنا ہوا ہوتا تھا امام جب آتے تھے نا بی بی کی زیارت کے لیے. کھڑے رہتے تھے گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ، اور اتنا گریہ ہوتا تھا کہ جب یہاں سے باہر نکلتے تھے تو وہ جو رومال ہے نا، چھوٹا نہیں وہ بڑا رومال، گھنٹہ کھڑے رہتے تھے. اور مسلسل جنہوں نے قریب جا کر دیکھا ہے وہ کہتے تھے کہ یہاں نشان تھے آنسو سے بن گئے ہوئے. یہ مناجات اس حالت میں، اور یعنی کچھ بندہ یعنی ہونا، یہ کیسے وہ معراج کیسے درک ہوتی ہے اور مبعث وہ کون سے حقائق ہیں جو درک کرنے والے ہیں. ایک جو امام خمینی اس مناجات شعبانیہ کا جملہ بہت زیادہ تکرار کرتے تھے اپنے سجدے میں جب دعا کرتے تھے یا مناجات میں، یہ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں. مانگ رہے ہیں الہی حبلی کمال الانقطاع الیک. انقطاع پچھلے رمضان میں بھی اس پر بات کی تھی، اور پھر اللہ نے کوئی وقت دیا تو انقطاع یعنی اپنے آپ کو منقطع کرنا. مثلاً آپ جو ہے نا ابھی اس مسجد میں بیٹھے ہیں امام بارگاہ میں، محلی طور پر آپ اس کو جب اس کے دروازے کو آپ چھوڑ دیں، دور چلے جائیں، یہ آپ نے اوپر اپنے قمیض کے اوپر کسی نے جرسی کسی نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، اس کو یعنی منقطع. جب وہ گوشت بنا رہا ہوتا ہے تو ہڈیوں کو جدا کرتا ہے، تو یعنی انقطاع. ایک انقطاع ہے جو بندہ اس چونکہ اللہ مادی چیز نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیات اور زمین و زمانیات سے مبرہ اور منزہ ہے. جب تک انسان زمین و زمانیات اور جسم و جسمانیات، یہ ساری خوراکیں جو عیش و عشرت کے سامان ہیں، ان سے جب وابستہ ہے تو ادھر جو یہ نہیں ہے، یہ سمجھا جانے والی بات ہے. اب یعنی ہم کرتے ہیں یہ نماز بھی ایک انقطاع اللہ کا ایک
یعنی قدم ہوتا ہے، اگر سمجھیے کہ جہاں کام ہے وہاں چھوڑ دو. یہ جو زمین کا خس و خاشاک چہرے اور ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ صاف کرو، پاک کرو. خوشبو لگا کے نماز پڑھنا زیادہ مستحب ہے، نشاط آیا آپ کے روح میں اور نفس میں. اور پھر یعنی مفاہیم ہے سورہ فاتحہ کے پچھلے سال ہوتے رہے، اور اس کی یعنی ذہن کو الحمدللہ رب العالمین کی طرف لے جائیں. شہید باقر اور صدر آخری زندگی میں ان سے نقل ہوا ہے کہ نماز کے وقت بعد اوقات نہ، چونکہ بہت زیادہ تیز کام، فکری کام ان کو ہوتا تھا، کر رہے تھے آخری ایام میں، تو نماز کے ٹائم کہتے تھے وضو کر کے تھوڑی دیر میں مصلی پر بیٹھ جاتے تھے. تو گھر والوں نے ان سے سوال کیا کہ اول وقت میں آپ یعنی ادھر سے لکھائی پڑھائی چھوڑ کے پھر بیٹھے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مفاہیم ہیں علمی، ان سے اپنے ذہن کو نکالتا ہوں کہ ایک دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین متوجہ ہو کے کہوں، ادھر جاؤں. کچھ حجاب ہوتے ہیں، حجاب یہ ساری چیزیں جو لگاؤ ہے مادیات سے، یہ پردہ ہے، ان کو جب تک آگے سے کاٹنا نہیں ہے ادھر راستہ نہیں نکلنا. بعض امام خمینی ہی کہتے تھے، یہ کمال الانقطاع کی تفسیر میں، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل یعنی ان ماد و مادیات کو چھوڑ دیتا ہے. کمال الانقطاع یہ ہے کہ کچھ معنویت حجاب ہے. مثلا ایک آدمی ہے جس نے نماز تہجد اس کی قضا نہیں ہے، حج وہ ہر سال کرتا ہے، زیارات پر ہر وقت رہتا ہے، یعنی سب، لیکن متوجہ ہے کہ میں اتنا عالم ہوں اور اتنا، یہ جو اپنے علم اور تقوی کا اس کو یہ امام خمینی کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا حجاب ہے. یہ وہ حجاب کاٹنے آسان ہے، ان حجابات سے گزرنا. عالم ہے، عالم ہونا چاہیے، عبادت گزار ہے، عبد بتمام مان ہے، لیکن ان پردوں سے بھی نکل جائے. عبد ہو لیکن اپنی عبدیت کی طرف اس کی، عالم ہو لیکن اپنے علم کو دیکھتا نو، اپنی عبودیت کو دیکھتا ہو. یہ لفظ اب کرتے تھے کہ تھوڑا سا کہ یعنی یہ مفاہیم مبعث اور معراج، خدا سے وہ قرب جو یعنی ہوتا ہے، یا یہ جو انسان کے اندر روح میں ایک انبیاس پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ محمد رکنے سے رکتا. بعثت کا معنی لغت میں ابھارنا ہوتا ہے، وادار کرنا. یہ انبیاء جو آروں سے کاٹے گئے ہیں اور گر جاتے تھے، پاؤں مبارک جو ہے، جو نالین تھے وہ خون سے بھر جاتے تھے، اٹھا کے لاتے تھے کئی مرتبہ. جناب امیر اور جناب خدیجہ الکبریٰ مطمئن ہو گئے تھے کئی دفعہ کفار مکہ کے، آج بچتے نہیں ہیں، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. یہ کیا بعثت سی، یہ کیا اندر کوئی ولولہ تھا، کوئی آگ لگی ہوئی تھی اندر جو بیٹھنے نہیں دیتی تھی. یہ ایسی ہمارے روح کے اندر غیر معصومین، وہ تو ہمارے مطلب سوچ سے آگے ہیں ائمہ اور انبیاء. اب دیکھیں نا، کچھ یہ امام خمینی دیکھ لیں، ان کو بٹھانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا. آپ اگر سنیں نا کہ کیا کچھ ہوا ہے، کتنی رکاوٹیں تھیں. جو جہاں پاکستان میں بھی ایسے بندے آپ کو مطلب کم و بیش یعنی مثال دینے کے لیے بر صغیر میں مل سکتے ہیں، جو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو یہ انرجی
الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، میرے اللہ مجھے دنیا اور دنیات سے، مادہ اور مادیات سے، صرف انقطاع نہیں، کمال انقطاع، انقطاع کی آخری حد، بالکل کمپلیٹلی میرے تن میں، دھن میں، فکر میں، خیال میں، احساسات میں تو ہو۔ جب تک گاڑی کی محبت، یہ جب آتا ہے بندہ ادھر تو پھر یعنی اب آپ دیکھتے ہوں گے جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے، وہ صبح کتے کو صبح کی سیر کرانے کے لیے لنچ یا بھی نکلے ہوئے ہوتے ہوں گے، جب ان کی خدمت میں ہے تو پھر دل ادھر کے لیے آمادہ۔ کمال و انر، یہ اب اس کو سمجھ، انر ابصارا قلوبنا، یہ کہاں کس کلاس میں ہمارے بچوں کو بتائیں گے تاکہ ہمارے بچے معراج اور نور عطا کر، ابصارا قلوبنا، آنکھوں، دل کی آنکھوں کو نور عطا کر۔ یہ کس یونیورسٹی میں کوئی کون سا سبجیکٹ ہے؟ پی ایچ ڈی حضرات آپ نے جو ہیں ان سے پوچھ لیں جس شعبے میں ہیں کہ دل کی آنکھیں، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کر کہیں کہ آؤ ہم آپ کو لیبارٹری میں لے جاتے ہیں، دل نکالتے ہیں، وہاں کوئی آنکھیں نہ، یہ وہ دل ہے جو آپریشن کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، یہ روحانی دل ہے جو مرنے کے بعد بھی بند۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان شہیدوں کو جن کا دل آپ کے سامنے بند ہو گیا ہے، ان کو آپ نے مردہ نہیں کہنا، ان کا دل، ان کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ زندہ ہو گئے، وہ کمال انقطاع پا لیا تھا۔ جب شہید وہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا کہ چاولوں کی خاطر جائے اور آگے سے اتفاق سے مارا جائے، شہید ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے جیتے جاگتے بچوں کو، بیوی کو، گھر کو چھوڑ کے کہے کہ اب اللہ بلا رہا ہے، اب یہ پیاری ہیں بیٹیاں، سرمایہ عمر ہے علی اکبر، لیکن چھوڑنا ہوگا، انقطاع کی منزل ہے۔ انیر ابصارا قلوبنا، دل کی آنکھوں کو میرے اللہ نور عطا کر، بضیاء نظرہا الیک، کیسے وہ نور آتا ہے جب یہ دل تیری طرف متوجہ ہوتا ہے، تیری طرف متوجہ، اس کی آنکھوں کو ایک نور ملتا ہے، وہ دل پھر کچھ دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے۔ انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرہا الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، یہ لائٹ کمزور ہو نا تو آگے کپڑا ڈال دینا تو اس کو کراس تھوڑی ہو، کچھ ایکس رے ہوتی ہیں شعائیں جو کراس کر جاتی ہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ دل کی آنکھوں کو نورانیت عطا کر، وہ تو تیری طرف نظر سے ملتی ہے، اور یہ اتنی تیز پھر نورانیت ہو دل کی آنکھ میں، تخرق ہو، جو پارا کر کے نکل جائے آگے۔ ابصار القلوب کون سے؟ حجب النور، امام حسین کربلا میں امام تھے، اپنی امامت کو نہیں دیکھ رہے تھے، خدا کو دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر اعظم کا سب سے بڑا جو منصب جو جس پر وہ فخر کرتے تھے نا، اور وہ عبودیت، یعنی میں نہیں تو،
حجب النور فتصلو، یہ جب حجب نور سے دل کی آنکھیں آگے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فتصلو الی معدن العظمہ، ادھر سے انقطاع ہوگا، ادھر اب اتصال، تصلو اتصال ہے، یہ انقطاع وہ اب کہتے نہیں ہے کہ ادھر سے نکال کر اب ادھر، جی اب ادھر سے ایک دفعہ نکالیں نا، میں نے وہ مثال دی تھی کہ جب تک پیٹ میں رہنا ہوتا ہے تو ادھر لگا ہوا ہوتا ہے نا کنیکشن، بندہ کہے کہ وہ کنیکشن بھی لگا رہے اور بندہ دنیا میں پھر دوڑ دنیا کی ادھر سے وہ کٹے گا تو ادھر دنیا کا بندہ، ادھر کی دوڑیں تب لگیں گی کہ ادھر سے، اس طرح اس جہان سے یہ جو دنیا والی ماں اور زمین والی ماں کے ناف جدھر آپ کی لگی ہوئی ہے، ان سے اس کو تھوڑا سا ادھر سے کاٹیں تو فتح سے لو، ادھر کدھر؟ الی معدن العظمہ، معدن جہاں سے، معدن عظمت، جہاں عظمتیں، جہاں سے یہ عظیم لوگ، یہ علی، حسن و حسین، یہ ادھر سے منقطع ہو کر ادھر معدن عظمت تک، پھر کیا ہو؟ یہ مفاہیم یہ اجنبی ہیں، یہ آپ جا کے مطلب وہاں مطرح کریں کہ وہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہی ہو گیا، جس طرح ماہر نفسیات نے کہا تھا تسیر و ارواحنا معلقتاً، یہ ہمارے ارواح معلق یعنی کہتے ہیں اس کو، مطلب یعنی یہاں سے اٹھا کرنا ادھر کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے کہ پھر نیچے گرے، فَتَسِيرُ أَرْوَاحُنَا، یہ جو ادھر کے پردے چاک کر کے آگے معدن عظمت تک کہتے ہیں نا، فَتَسِيرُ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً، پھر وہیں ٹھہر جائیں، معلق ہو جائیں، پیچھے گریں، بِعِزِّ قُدْسِكَ، اب اس کا میں خود عاجز ہوں، عز قدس تیری عزت سے ہے، وہ جو تیری عزت قدس ہے اس کے ساتھ معلق ہو جائے، یہ جو عز قدس کے ساتھ معلق ہوتے ہیں نا، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ کبھی ذلت برداشت، یہ ذلیل نہیں ہوتے۔ خطبہ جو آخری ہے نا کربلا میں، اس میں یہ جملہ ہے ہاتہ من الذلہ، تم کس غلط فہمی میں ہو تم؟ پھر آ کے کہتے ہو کہ اب میں معلقۃ بعز قدس سے ہوں، جو معلق عز پروردگار ہوتا ہے وہ نہیں برداشت ہوتی اس سے، وہ کر نہیں سکتا، وہ اس سے ہوتی نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا وہ اس کا ایک تجلی دیکھنی ہو تو وہ امام خمینی میں دیکھیں، آئے گی سمجھ میں۔ بہت سارے ہیں دنیا میں جنہیں صرف میں وہ اس لیے کہ آپ نے سنا ہوا ہے، دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سامنے موت نظر آ رہی ہوتی ہے قبول کر لیتے ہیں، لیکن ذلت قبول، یہ منڈیلا کون وہ جنہیں تھوڑا سا آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ کیا کیا، اس کو چپ کرانے کے لیے، اس کو ایک بات سے خاموش کرنے کے لیے، یہ بندے کدھر سے آتے ہیں؟ وہ یعنی کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے، وہ کیسے اس نے اصوبتیں کاٹی ہیں؟
وہ نائجیریا کے جو آگا پچھلے دنوں میں ان کے بارے میں آ رہا تھا، سامنے بیٹے ان کے، آپ نے بیٹوں والوں کو پتہ ہے، اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، کہ بیٹوں کو مرتے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ میں نے ماں دیکھی ہے جو جنہیں ایک بیٹا، پاگل ہو گئی ہیں، حواس کھو بیٹھی ہیں۔ خداوند عالم بحق محمد علیہ بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آج پھر معذرت وہ یعنی انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو جاری رکھیں گے، کریں گے ترجمہ۔